کہ اس مقام کے لیے حج میں آپ 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ حج کرتے ہیں، اور حج کا مین رکن یہی ہے مقام عرفات۔ سب سے پہلے ہم لوگ مکہ سے جو آتے ہیں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، سب سے پہلے یہاں آتے ہیں، یہاں ہم رات گزارتے ہیں اور عصر کے وقت تک مسلسل دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں کے سلسلے میں ایک روایت یہاں سن لیجئے، یہاں کے سلسلے میں ایک روایت کہ معصومین کی روایت ہے کہ کسی کو دیکھا گیا مانگتے ہوئے یہاں میدان عرفات میں۔ سننے جملے کو، معصوم کی روایت ہے مانگتے ہوئے دیکھا، کہا اوف ہے تیرے اوپر، آج تو وہ جو ماں کے پیٹ میں بھی بچہ آ چکا اس کا بھی اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا، اور تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا۔ تو کہا جاتا ہے مانگو اس سے جس سے ملنے کی امید ہو۔ جملہ سن رہے آپ لوگ، مانگو اس سے جس سے ملنے کی امید ہو، اس سے کیا مانگو جو خود جس سے دوسروں کا محتاج ہے۔ اس کے سلسلے میں چونکہ جو لوگ ٹوائلٹ گئے ہیں ان کا انتظار کر لیں کہ کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گئی تھی نا عورتیں، پانی نہیں ہے وہاں پہ، پانی نہیں، ٹوٹے پھوٹے سب گندگی ہے بہت۔ تو جو گئی ہے تو آئی کہاں بھی؟ آ گئے سب آ گئے، نہیں آئی بھائی، ہم لوگ کے قافلے سالار سب چپا چہرے کی نظر رہتی ہے۔ اب سنیں صلوات پڑھے بلند آواز، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ جو عطا کرنے والا ہے اللہ۔ اب اس سلسلے میں ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک غریب انسان، جملہ سنیں گے آپ لوگ، میدان عرفات میں ہے، یہ زندگی آخرت کی پہلی عبادت ہے جہاں ہم اور آپ موجود ہیں۔ جو مانگنا ہے مانگیے، اس لیے کہ یہاں معصومین کے بعد روایت میں حدیث ہے کہ اگر کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہو تو میدان عرفات مصلی بچھا کے فریاد کرے، اس کی فریاد فوراً قبول ہوگی۔ اب وہ مانگنے والے کے پاس کیا کیا مانگنے کا سلیقہ ہے وہ جانتا ہے، بس مانگنے والا مانگتا رہے، اگر وہ خوش ہے تو سب کو دینے کے تیار ہے۔ مانگنے والے کے بارے میں روایت میں ہے، معصومین کی حدیث ہے، میں تو آمادہ ہوں، لینے والا تو ہو کوئی مجھ سے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ایک غریب انسان جو ہے وہ اللہ کے پاس فریاد کر رہا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ جاؤ فلاں بادشاہ ہے، فلاں شخص ہے، اس کے پاس جاؤ، اور جو آدمی جو فریاد لے کے جاتا ہے اس سے اس کے پاس سے اس کی فریاد پوری ہو جاتی ہے۔ سن رہے آپ نے میری باتوں کو؟ اب یہاں تک کہ وہ گھر سے نکلا، نماز پڑھا، اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کر کے بیوی نے کہا کہ جب تم کو فلاں بادشاہ یہ پیسہ دے دے، یہ لانا یہ لانا یہ لانا یہ لانا یہ لانا۔ اب وہ وہاں جا رہا، گیا، بیٹھا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، سنے جملے کو، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹہ ہو گیا، بھائی وہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا اچھا نماز کا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ ہاتھ پھیلا کے خود مانگ رہے جو بادشاہ ہے۔ تو اس غریب کے دماغ میں آیا، اے پروردگارہ یہ تو خود تجھ سے مانگ رہا ہے، ہم اس کے پاس کیوں آئے ہیں؟ جو پروردگار اس کو دے سکتا ہے مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اس دن سے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہوا، وہ خود ایک صاحب حیثیت انسان بنے۔ لہٰذا اللہ نے ہاتھ پہ جو دی ہیں یہ محنت و مشقت کے دی ہیں۔ کبھی اس کے پاس نہ دوڑو جو کسی دوسروں کا محتاج ہو، اس سے مانگو جو سب کو دیا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ میدان عرفات میں ہیں، آپ کی جو حاجات ہیں مانگیے، انشاءاللہ بطفیل محمد آل محمد ہماری حاجات پوری ہوں گی۔ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا ہمارے بھائی صاحب موجود ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا میں بھی حج کر چکا ہوں، ہمارے بھائی صاحب موجود، ایک رات یہاں گزارنا، رات میں لوگ آتے ہیں اور عصر وقت تک، عصر کے وقت تک دعائے عرفات جو آپ لوگ پڑھتے عرفہ، وہ یہی کے لیے ہے۔ اچھا، روز عرفہ جو پڑھتے ہیں نا وہ اصل تاکید یہی کا ہے، اس کے آپ ترجمے کو پڑھیے، اتنا سکون ملے گا، ریلیف ملے گا، ایسا لگے گا اے اللہ تو نے تو مجھے سب کچھ دے دیا ہے، ہم کیوں کچھ ہاتھ پھیلا۔ تو عصر کے وقت یہاں رہنا ہے، گزارنا ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد یہاں سے جاتے ہیں مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں کام کیا ہے؟ کنکڑی چننا سے وہاں رات گزارنا ہے۔ وہاں رات گزارنے کے بعد پھر دوسرا جو صبح ہوتا ہے اس میں آپ کو مینا میں جانا ہے، تبھی ہم مینا کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے انشاءاللہ۔ صلوات اللہ۔